الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات وقال سیدی ابو العباس المرسی الانبیاء الى اممہم عطیۃ ونبینا لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ والفرق بین العطیۃ والہدیہ لأن العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو آد بھی ہے، سمد بھی ہے، جیدی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی، لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکان تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آدھی دربار نازچ اپنی عقیدتاں محبتاں دا خراج پیش کرن تو بعد عزیزان محترم آپ حضرات جان دیو کہ اے آج دی محفل پاک ایصال ثواب دی مجلس ہے جی میں میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ ناصر چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمیندے پہن کہ اے ایصال ثواب دی مجالس دی جڑی مین شرط ہے کہ مرن والا صاحب ایمان ہوئے لو کان مسلمن فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالک آپ جی میں فرمیندے پہن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیڑی اجازت عطا فرمائیے یا شرط رکھیے تو فرمائے مرن والا اگر صاحب ایمان ہے تو میں ایک گال کریں دا ہونا کہ جیڑا بندہ ایصال ثواب کرے اوندے بھی نمبر پورن تو جیڑا منڈو نہ کرے اوندے نمبر ہی پورن کیونکہ جیڑے ایصال ثواب کریں دے نو جان دیں کہ سارے مرن والے صاحب ایمان ہن محبوب دے گستاخ رہن محبوب دی عظمتاں شانہ کو گھٹاون والے کہنا ہن بلکہ ودوہا دے چہرے دا ذکر ہوئے ہا واللیل دے زلفے دا ذکر ہوئے ہا ما زغل بصر و ما تغا دے کاجل والے اکھی والے محبوب دا ذکر ہوئے ہا علم نشرہ دے سینے والے محبوب دا ذکر ہوئے ہا اے مرن والا ذکر مصطفیٰ سن کے ٹھار پوندا ایہو تا صاحب ایمان ہون دی علامت ہے نا تو محبوب علیہ السلام نے فرمائے جڑا میرے عظمتاں شانہ گھٹاوے او منافق ہے
ایصال ثواب دی پہلی شرط ہے کہ مرن والا صاحب ایمان ہوئے. اگر مرن والا صاحب ایمان ہے جیڑا کچھ بھی ایصال ثواب دی صورت کرے سو اندے پجن دا ضامن عربی سلطان ہے. تے اگر مرن والا بے ایمان ہے تو جیڑا کچھ بھی کرے سو نیرا نقصان ہے. اور اساں کئی نال ہی واسطے نہیں لڑ دے، ہر کہیں کو اپنے مرن والے دی پہچان ہے. عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام دے غلاموں، تمہارے سامنے سورہ والعصر دی 2 آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے. اللہ تبارک و تعالی ساکو قرآن اور صاحب قرآن دی محبت نصیب فرماوے. چونکہ 11 بجے ختم ہے، توجہ تسا میرے والے پاسے رکھے سو، چند منٹ دی حاضری ہے. اللہ نے قرآن فرمایا والعصر، قسم زمانے دی. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام قرطبی اور دوجے جتنے بزرگ ہیں مفسرین کرام ہیں، انہوں نے جڑی والعصر دی تعریفات کی تھے نا، 4 معنی. پہلا معنی والعصر زمانے دی قسم، دوجا معنی وقت عصر دی قسم، تیجا معنی نماز عصر دی قسم، چوتھا معنی محبوبہ تیری قسم، محبوبہ تیری قسم. اچھا ہون اللہ تعالیٰ نے فرمائے والعصر زمانے دی قسم. جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے لوگو زمانے کو برا نہ کھائے، زمانہ میرا ہے یا زمانہ میں خدا. یہ 2 حدیثہ ہیں سیاستہ دے اندر. فرمایا زمانے کو برا نہ کھو، زمانہ یا میرا ہے یا زمانہ میں خدا. اور عزیزان محترم، جیڑا محبوب علیہ السلام نے فرمائے کہ چھوٹے تے شفقت کرو تے وڈے دا احترام کرو. یہ کیڑی وجہ تو ہے؟ ہون کوئی بندہ اٹھی کے پیسے نہ دے، میری گال توجہ نال سنا ہے. علماء دی خدمت کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. میں علی طالب علم جلے میں عالم بننے سوال کہنا ہٹ کے سا. اور دوجی گالے میں کوئی گال بھول گئی ہے. اور علماء دی خدمت کرنا فرض میرے ہوتے بھی ہے، تمہارے ہوتے بھی ہے. میں پیسے ہٹ کے نہ ہی واسطے نہیں کہ پیسے میں کچھ چنگے نہیں لگ دے. پیسے ہر کہیں کو پیارے ہوندن، پر تمہاری توجہ ہٹ دی. وال جیڑا پیسے چاکیو کرے تو سا پہلے بندے کو دے دے، وال پیسے دے دے کتی دینا پائے. والو تمہاری توجہ ہٹ دی ہی واسطے مہربانی کرو. اور ویسے میرے مرشد میں کو حکم ہے جلے تقریر کرنی ہے ویلا نہیں گنے گا. میں ایک نے پوچھے حضور کیوں منع کیتے ہوئے؟ انہوں نے فرمائے سارے لوگ ہوندن غریب، لیکن عشق دے معاملے جو غریب کہہ نہیں ہوندے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے لیکن عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے چے امیر ہوندن. والے جے بھی جو پیسے کڑھیں دن 10 روپے دیوں، 20 دیوں، 100 دیوں، 50 دیوں، جتنی دیر سوچیں دن محبوب دے ذکر تو غافل تھی دن. اے بھی تو آکو گناہ تھی سی. انہیں کو اے پریشانی تو کٹ دیوں، صرف اپنے محبوب دے ذکر سناؤ تے توارے جو ایک بندے کو میری گال سمجھ آگئی، میرے ویلا میں کو مل گئے. اور کوئی بندہ اٹھی کے پیسے نہ دے، صرف توجہ نال میری گال سنو. عزیزان اچھا این دی وجہ تو کئی علماء میرے کو ناراضی ہیں، پیری کبڑیندن بھئی تُسا غلط توارے طریقہ ایویں نہیں کرنا چاہیے. لیکن یقین فرماؤ میں این نیت نال بھی ہٹ کے نا کہ ایصال ثواب دی مجالس سے تواری چو جڑا محبوب علیہ السلام دا فرمان دین دا ایک مسئلہ سکھے وہ اون بندے کو افضل ہے جہاں 1000 نفل پڑھی ہے. اگر تو کوئی گال سمجھ آوے سی تو اے بھی مرن والے کو ثواب پوچھ سی. عزیزان محترم، والعصر محبوب تیرے زمانے دی قسم. ہن محبوب نے فرمایا چھوٹے تے شفقت کرو، وڈے دا احترام کرو. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جیڑا چھوٹے تے شفقت نہیں کرے دا تے اپنے تو وڈے دا احترام نہیں کرے دا، صحیح فرمایا وہ سادہ نہیں. وہ چھوٹا توارے اپنے گھر دا ہے اور وہ وڈا توارے عمر تو جیڑا توارے کول وڈا ہے. محبوب فرمایا جیڑا اون دا احترام نہ کرے وہ سادہ نہیں. یارو جیڑا سادے گھر وچ وڈا ہوئے اسا اون دا احترام نہ کروں، محبوب فرمائے سادہ نہیں. تو جیڑے امت دے وڈے صحابہ ہیں انہاں دا احترام نہ کرے وہ محبوب دا کتھوں تھی سکدے؟ جیڑا اہل بیت دا احترام نہ کرے وہ سادہ کتھوں تھی سکدے؟ جیڑا اولیاء دا احترام نہ کرے وہ سادہ کتھوں تھی سکدے؟ ول کراں تساں سوچے کہ چھوٹے تے شفقت اور وڈے دا احترام محبوب نے فرمایا کیوں ہے؟
فرمایا وجہ یہ ہے کہ تسا قرآن نہیں پڑھیا والعصر محبوب تیرے زمانے دی قسم جیڑا چھوٹا ہے نا ان کو میرے زمانے چ وقت تھوڑا ملے تو جیڑا وڈا ہے انہیں میرے زمانے چ عمر زیادہ گزاریے چھوٹے تے شفقتی میرے وجہ تو ہے وڈے دا احترام ہی میرے وجہ تو ہے یہ وجہ ہے کہ بغداد دی سرزمین تے ایک بندہ روٹی چیلا ودائی آج لوگوں تازی روٹی 1 روپے دیے تے باسی روٹی 2 روپے دیے ایک بندے پوچھے یار تو بے وقوف تا نہیں تازی روٹی مہنگی ہونی چاہیے باسی روٹی پروتھی روٹی سستی ہونی چاہیے تو باسی روٹی مہنگی بھی چینے اور تازی روٹی سستی بھی چینے انہیں کہ بے وقوف میں نہیں تو سا قرآن کو سمجھا نہیں اللہ جو فرمائے والعصر محبوب تیرے زمانے دی قسم یہ تازی روٹی نے زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت تھوڑا گزارے باسی روٹی نے وقت زیادہ گزارے میں دی قیمت روٹی دی وجہ تو نہیں زمانہ مصطفیٰ دے وقت زیادہ گزارن دی وجہ تو زیادہ قیمت لائی ہے فرمایا یہ وجہ ہے کہ چھوٹے تے شفقت ای واسطے ہے این دی عمر زمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی گزری ہے اور وڈے دا احترام ای واسطے ہے کہ ای کو زمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت زیادہ ملے تو یارو اے آج جڑے سارے چہرے نہیں بدل دے آج اے احترام تھی دا پہ اے سارے اعمال دی وجہ کو لو کہنی حضرت آمنہ دے لال دی وجہ کو لو عزیزان محترم پہلا معنی ہے محبوب تیرے زمانے دی قسم دوجا معنی وقت عصر دی قسم تریجا معنی نماز عصر دی قسم یقین فرماؤ 5 نمازاں پڑھنا چاہیے دین اللہ توفیق دے تہجد دی نماز پڑھنی چاہیے لیکن محبوب نے عصر دی نماز دی بار بار تاکید کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز وسطی عصر والی نماز دا بارہا حکم فرمائے تلقین کی تھی کہ نماز عصر کو پڑھو نماز عصر دی اتنا اہمیت ہے میرے آقا علیہ السلام فرمائے کہ اندہ مال متا گھر اندہ برباد تھی ونجے ایڈا نقصان اندہ نہیں تھی دا جن دی نماز عصر قضا تھی ونجے اور تفسیر کبیر دے اندر حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھے محبوب علیہ السلام جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں ایک عورت ہے انہیں کہ حضور میرے پیٹ دے وچ ناپاک بچہ ہے تے وہ چونکہ نکاح تو بغیر پیدا تھی آئی تے میں ان کو جناب پیدا کرن دے بعد سرکے دے وچ چھاڑ دیتے وال سرکے کو ویچ چھوڑے اور میرے تسترائے جرم ہے ایک زنا دا جرم ہے ایک بال دے قتل دا جرم ہے ایک سرکے کو ویچن دا جرم ہے حضور میری سزا مقرر فرماؤ جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت فرمائے تے جڑا زنا کیتے ان دی سزا رجم ہے جڑا بال قتل کیتے ان دی سزا دے آتے اور جڑا تے شرکہ ویچے ان دی سزا ایک گناہ کبیرہ ہے لیکن میں یہ سمجھے شاید تو جڑی رون دیا نہیں تیری نماز عصر رہ گئی ہے نہیں تو کو سمجھ آئی گا جڑی تو اتنا پریشان نظر آنی پئی میں یہ سمجھے شاید نماز عصر تیری رہ گئی ہے اور تو ہی واسے اتنا رونی پئی پتہ چلیا محبوب نے بچے سارے گناہ انہیں تو بچنا چاہیے ہے یہ گناہ کبیرہ ہیں لیکن یہ تو سب تو وڈا گناہ ہے جائے نماز عصر کو چھوڑے انہیں تو سارے نمازیں پڑھنا چاہیے لیکن یہ تلقین بار بار جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائی ہے اگلا سوال پیدا تھی نا اور محدثین فرمائیں وجہ ہے مشکات شریف دی الفاظ حدیث پاکے جلے کوئی بندہ مردے کو سویرے دفناؤ دوپہرے کو دفناؤ شام کو دفناؤ عشاء کو دفناؤ رات کو دفناؤ جلے ان دی روح جسم میں لوٹ دیے ان کو قبر دے وقت عصر معلوم تھی ان کو پتہ ہوندے کہ عصر دی نماز دا ٹائم ہے اور حدیث اتنا ہے اور محدثین دی شرح بیان کرے دے پہن اگر ان کو نماز پڑھن دی عادت ہو سی قبر دے وچوں ویسی روح لوٹ کے آسی وہ فٹافٹ اٹھ سی کہ میں نماز عصر پڑھا فرشتے دیکھسن ان نماز پڑھدا پے تو فرشتے ایک دوجے کو کھیسن اصل جڑے کام واسطے آسے ہوتا ہے کرے نہ پائے ان نماز عصر دی ہی واسطے تلقین ہے فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر نماز عصر والمطلقاً عصر دا زمانہ والمحبوب تیرا زمانہ والمحبوب تیری قسم یہ سارے معنی ہیں والفرمائے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے چھے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لکہیں پوچھے حضور اے ارشاد فرمو خسارہ کت کو عدل فرمایا جیڑا بندہ اے سوچی رکھے کہ میری عمر ود دی پئیے وہ خسارے چھے جیڑا بندہ اے سوچے میری عمر گھٹ دی پئیے وہ خسارے چھے اور اسد جیتا بانے آدھے یار وڈے تھی دے پائیں
ہن عمر ڈھیر تھی نہیں پئی ہے حضرت مولا علی منع فرمائے جملہ نہ آکھو جڑا آدھے خسارے جو سمجھا کہ نہیں اگر وہ سمجھے ان کو معرفت نصیب تھی ونجے ان کو پتہ ہوئے میری عمر گھٹ دی پئی ہے ود دی نہیں پئی وڈا نہیں تھیندا پیا تو گھٹ دی پئی ہے عمر عزیزان محترم ایک عارف آدھے میں کو خسارے دی اولے سمجھ آئیے میں سمرقند بازار چ گیا ایک برف ویچن آواز ریزا بیٹھا ارحمو 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 میں یذوب و راس و مال ہی لوگوں میرے ہوتے رحم کرو یہ برف خرید گی لو کیونکہ میرا راس و مال منافع ختم تھی دا پائے انہیں ڈچے اگر یہ برف پانی بن گئی نا یہ وکسی کہنا یہ قیمت ختم تھی ویسی جب تک برف ہے اون ٹائم تک یہ قیمت ہے فرمائے میں کو انہیں سمجھ آئیے جی میں یہ برف پگھل دی پائیے راس و مال ختم تھی دا پائے منافع ختم تھی دا پائے انہیں ساری زندگی دی برف ہی پگھل دی پائیے اگر اچھا آج توبہ نہ کی تھی تا قبر چی شرمسار تھی سو حشر چی شرمسار تھی سو عزیزان محترم سب تو پہلے یہ سوچنا چاہیے ایک کافر دی موت بڑی سخت ہے ایک منافق دی موت بڑی سخت ہے ایک مومن دی موت چونکہ مومن دے اشارے ثواب واسطے ہیں تو مومن دی موت کی میں آندی ہے اندھتے میں تھوڑی عرض کرے سے توجہ کرے یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا انما انا رحمت المہدات اللہ نے میں کو تمہارے واسطے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجے اور ہی حدیث کی شرح حضرت ابو العباس مرسی کی تھی حضرت ابو العباس مرسی وہ ہیں جنہیں کو جاگ دے جانے جانا دی زیارت تھی نہیں رہن دیئے اور فرمیدن خدا دی قسم ایک لمحہ بھی میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر ہٹاوا میں سمجھدا میں ایمان دی حالت چنی رہا اے وہ ابو العباس مرسی ہے فرمیدن میں نماز السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ اگا اتحیات مکمل ہی نہیں کرے دا جب تک میرے مصطفیٰ میں کو نماز جواب نہ عطا فرمایا او ابو العباس المرسی انما انا رحمت المہدات دی شرح لکھ دیں فرمیدن الانبیاء الى اممہم عطیت جتنے نبی اپنی امت واسے عطیہ ہیں وَالنَّبِيُّنَا لَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حدیتن اور سارے نبی جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے واسے حدیہ فرمایا وَفَرْقُ بَيْنَ الْعَطِيَةَ وَالْحَدِيَةَ عطیہ اور حدیہ فرق کیا ہے فرمایا لِأَنَّ الْعَطِيَةَ لِلْمُحْتَاجِينَ وَالْحَدِيَةَ لِلْمَحْبُوبِينَ عطیہ جڑے ضرورت مند لوگوں کو دیتا میں دے حدیہ محبوبوں کو دیتا میں دے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے میں تمہارے واسطے ہدیہ ہاں اور محبوب دی ذات بھی ہدیہ اللہ دے محبوب نے فرمایا توفت المومن الموت توفت المومن الموت یہ جڑی الف لام آوے نا عربی دے کئی جملے اندے چار معنی ہوندن آہد ذہنی آہد خارجی جنسی اور استغراقی گرامر چ نہ پسو سیدھا معنی بن دے مومن واسطے صرف موت تحفہ ہے ہر کہیں واسطے موت تحفہ کہنی مومن واسطے صرف موت تحفہ ہے ہر واسطے کہنی اور یاد رکھو جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات بھی ہدیہ رحمت اور موت بھی مومن واسطے ہدیہ محبوب دی ذات بھی ہدیہ فرمایا ہونی نہ دوہائیں ہدیہ کو رلیں دے پائیں اور وہ کیویں رلسی فرمایا مومن کو اللہ موت دا تحفہ دے دے تاکہ قبر دے بچ کے جانے جانا دی زیارت کرے عام آدمی دے مرن دی کافر منافق دی بڑی گال ہے مومن دی موت صرف آئی ہی واسطے ہے کہ قبر دے وچ بن کے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرے کیونکہ جب تک جیندہ ہے محبوب دی ہر اتباع کرے دا ہے نماز پڑھدا ہے روزے رکھے دا ہے زکات لے دا ہے حج ادا کرے دا ہے محبوب دی محبت وچ گم رہندا ہے ہوڑے دنیا تو ویندا پے عزیز و اقربا کو چھڑیندا پے لہذا ہی کو پہلا تحفہ موت دا دیتا ونجے دوجا تحفہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دیتا ونجے تاکہ قبر چ ونجے جانے جانا دی زیارت کرے تب پتہ چلا ایک جڑی موت بندے کو مٹاون واسطے نہیں آندی عاشق ہوے مومن ہوے تا قبر دے وچ اپنے نبی نال ملاون واسطے آندی ہے یہ موت مٹاون واسطے نہیں آندی یہ اپنے نبی نال ملاون واسطے آندی ہے اور یاد رکھے موت مدینے دے ویزے تو زیادہ قیمتی ہے جڑے ویلے کوئی مدینے میں دے کو در و دیوار نظر آندن جڑے مومن مر کے قبر وچ ویندے میرے سرکار نظر آندن یہ موت قبر دے وچ محبوب علیہ السلام دا دیدار کر رہی ہے اور یاد رکھیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مصنف عبد الرزاق اور ابن شیبہ دی حدیث واقع فرمایا مرن والے ترائے قسم دے لوگ ہیں ایک وہ ہے جڑا مسلمان ہے ایک وہ ہے جڑا منافق ہے ایک وہ ہے جڑا عاشق ہے ہون جڑا مسلمان ہے محبوب فرمائے قبر فرشتے آندن پوچھن من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حاضر رجل اور دسیں دے
اللہ ربی دینی علیہ السلام اور محبوب دا پوچھ دیں تو آدھن مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے. اچھا جڑا منافق ہے وہی تا ودا رہا دے ہر کہندنا رلیا ودا رہا دے جلے مردے چونکہ ساری زندگیوں نے محبوب دی عزت اور عظمت کو گھٹائے ہن قبر فرشتے پوچھن من ربو کو آدھے لا ادری میں نہیں جاندا ما دینوں کا لا ادری میں نہیں جاندا ما کنت تقول فی ھذا الرجل میں نہیں جاندا. امام مقدسی فرمائے کیوں آدھے لا ادری فرمائے این واسطے فذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرے سا. اتھا جڑا محبوب دے ذکر تو بھج دے نا محبوب دی عظمت تو بھج دے محبوب دی شانہ تو بھج دے قبر چ لا ادری او آدھے جڑا ہر ویلے ودوہا دے چہرے دا ذکر کرے واللیل دے زلفے دا ذکر کرے ما زغل بصر وما طغى دے کاجل والے اکھی دا ذکر کرے ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر کرے لسان اللہ والی زبان دا ذکر کرے علم نشرہ دے سینے دا ذکر کرے او جڑے ویلے قبر چ ویندے او آدھے ہی محبوب دا ذکر کرے دا آیا اتھا ذکر کرے دا میٹھا دیدار کرن واسطے آیا میں جاندا اپنے نبی کو. توجہ ہے تواری عزیزان محترم تے موت مٹین دی نہیں. اچھا تریجا آیا ہوئے منافق آدھے لا ادری میں نہیں جاندا اور تریجی قسم جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیے فرمایا تیسری قسم دے او لوگن جڑے ویلے فرشتے آسن پوچھن من ربوں کا تیرا رب کون ہے میں اتھا جلوہ فرماؤ ساں تو میں اکثر فرشتوں اے اپنے خاندان کو چھوڑ کے آئے عزیز و اقربہ کو چھوڑ کے آئے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے کنبے قبیلے کو چھوڑ کے آئے اپنے خاندان اپنی محبتہ زمینہ اور موت دی سختی برداشت کر کے آئے دسا دے سی میرا رب اللہ ہے. یعنی ہون خود فرمیدن کہ سوال ہوں دے کولو تھی سی میں اتھا جلوہ کرو سا سوال ہوں دے کولو تھی سی جواب میں عطا فرمے سا دعا کرو اللہ کرے سادہ شمار انہاں دے چاہے فرمائے من ربوں کا ول میں اتھا ارشاد فرمے سا ہاں ہاں اے جان دے رب اللہ ہے ڈاس رے سی ول میں دوجہ سوال تھی سی ما دینوں کا ول میں اتھا تشریف فرماؤ سا میں اکساں نسارے سی دین اسلام ہے نسارے سی یعنی خود ہی جواب عطا فرمائے بن ول فرمائے جنہیں میرے تریجہ سوال تھی سی ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اچھا اتھا ایک ہے نہیں ما تقول فی ھذا الرجل ہون ڈاس تو کیا دام ہے اتھا ما کنت تقول جڑی پچھا زندگی گزار رہے ہوں دے تو کیا دام ہے محبوب دے بارے ہون ڈاس. تو یارو ایک تصور کرو اگر تس علامہ صاحب دے بارے کوئی خلاف گال کرو کل کو کوئی بندہ کہ حضرت انہاں دے کانڈ پیچھو تا گلے کرے منہ تے کرو کیا بندہ کجران دے بچ دے ہن جڑے شان اور عظمت جڑے گھٹے دن قبر چ ویسن ہن فرشتے اکثر اتھا گھٹے دن ہن سامنے گھٹا تے کو دیکھ سمجھ آئیے کہ کہہ تو فرمایا اتھا محبوب جی عظمت اور شانہ بیان کرو کیونکہ قبر دے وچ سوال فرشتے اکثر اولے محبوب تا سن دے ہن تو تا کہنا دے دا ہمیں ہن محبوب جلوہ کرن جڑے شانہ اتھا بیان کرے دنی ہن اتھا سامنے کر ما کنت تقول فی ھذا الرجل تو آدھا کیا ہمیں ذرا سامنے آنا اتھا وال جڑا اتھا آدھے محبوب دے ودوہا دا چہرہ واللیل دے زلفین جڑا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی جڑے عظمت اور شانہ تو سا اتھا بیان کرے دے میں قبر دے تواری زبان سے جاری تھی ویسن اور جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں اتھا تشریف فرماؤ سا میں اکسا ہاں ہاں اے میرا امتی ہے اے میں کو جان دے میں ہی کو جان دا. علامہ اسماعیل حسبی رحمت اللہ علیہ نے روح البیان دے وچ لکھے او کیڑا خوش قسمت ہے جن دے بارے محبوب فرمے سے نے میں کو جان دے میں ہی کو جان دا فرمایا او خوش قسمت او ہے جڑا کثرت نال نبی تے درود ہی پڑھ دے سلام ہی پڑھ دے. اور انہوں نے دلیل کیا پیش کی تھی انہوں نے فرمایا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے حجر اسود دا بوسہ کی دے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پتھر نہ لے دا پیار کیوں ہے ان دا بوسہ کیوں گندے پہوے میرے آقا فرمایا میں اعلان نبوت ہی نہ کیتا ان دے سامنے گزرا یاد السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ. ارے جڑا نبی اعلان نبوت تو پہلے پتھر دے درود و سلام دی قبر گواہی دے دے او امتی دے بارے فرمے سی ہاں میں جان دا جب تک جیندہ میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے میں کو جان دے میں ہی کو جان دا. تو اے موت کو سمجھو موت دی حقیقت کیا ہے جڑا محبوب دا وفادار ہے او این جہان وراوے تاں بھی زندہ ہے قبر چلا ونجے وال بھی زندہ ہے ہونا کہ یار اے جڑے نبی دے وفادار ہیں مومن ہوئے اللہ دا ولی ہوئے اچھا دے دے مر گئے تے تسا کیویں آدھے وے زندہ ہے میں کہ تسا جو دے دے وے شہید دے ٹکڑے تھائے پہن تے تسا آدھے وے مر گئے تسا تو کو ماری کھڑے وے اللہ فرمائے دے بالا حیاؤں ولیکن لا تشعرون میری قدرت توارے شعور دی پابند نہیں اصلا جو فرمائے بالا حیا زندہ ہے بھئی تیری آنکھیں آدھی ہے بھئی ادھر ٹکڑے تھی گئے موت دی سارے علامات موجود ہیں ختم تھی گئے اللہ فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ میری قدرت کاملہ تیری
شعور دی پابند نہیں، اے زندہ ہے. ہن تو آدھے اثر اٹھے فوت تھی گئے، اللہ فرمے دے زندہ ہے. ہن خالق فرمے دے زندہ ہے. مولوی صاحبہ تیری گال منو یا خالق دی گال منو؟ خالق فرمائے زندہ ہے. اکھے یار اگر ولی زندہ ہے تو ولی نے کو دفنے دے کیوں ہے؟ میں کہ شہید زندہ ہے تو انہیں کو کیوں دفنے دے وے؟ پتہ چلا قبر اچ ونجنا موت دی علامت کہے نہیں. ہر بندہ قبر اچ مار کے مٹدا نہیں سمجھے تو ہر بندہ قبر اچ ون کے مٹدا نہیں. عزیزان محترم جے کو موت دے فلسفے دی سمجھ آ ونجے کہ موت مٹیں دی کہنی محبوب نال ملیں دی ہے، والو موت نال پیار کریں دے، موت کو ڈردہ نہیں، وال موت دی تیاری کریں دے. یار جڑے بندے نے نبی نال وفا کی تھی ہے، نبی نے فرمایا نماز پڑھ، انہیں نماز پڑھیے، روزہ رکھے، زکاة لیتی ہے، حج ادا کیتے، چھوٹے تے شفقت کیتی ہے، وڈے دا احترام کیتے، بھیڑی بیراواں دا حق نہیں کھادا، حدود و قیود کو نہیں توڑا. وہ تو وفادار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جلے قبر جویسی جلے فرشتے اندے کو سوال کرے سن، محبوب مددی فرمے سن تے گواہی دے سن کہ ہاں ہاں میں کو جان دے، میں ہی کو جان دے. فرمایا ان الانسان لفی خسر. اچھا ایک سورہ والعصر دی تشریح خود محبوب نے فرمائی ہے. فرمایا والعصر تو مراد مایا، ان الانسان لفی خسر تو مراد ابو جہل ہے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الا الذین آمنوا تو مراد میرا ابو بکر صدیق ہے، عاملوا الصالحات تو مراد میرا فاروق اعظم ہے، وتواصوا بالحق تو مراد میرا عثمان غنی ہے، وتواصوا بالصبر تو مراد میرا مولا علی ہے. یہ خود محبوب نے تشریح فرمائی ہے سورہ والعصر بھی. اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائے جڑے ویلے مکے دے وچ لوگ راندے ہیں نا تو اون ٹائم تک کوئی صحابی دوجے کو ملیا جدا ہی نہ تھیندا جب تک سورہ والعصر دی تلاوت نہ کر کے سناوے. حضرت امام شافعی فرمائے اگر کئی بندے کو بھی کچھ بھی سمجھ نہ آوے، ساری زندگی سورہ والعصر دا ہوتے مطالعہ کرے دا رہے، غور فکر کرے دی زندگی موک ویسی سورہ والعصر دے اسرار و رموز ختم کہنا تھی. فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے چھے. بل فرمایا ہر بندہ خسارے چ کہنی جندے چار نشانی اسے نو خسارے چ کہنا اسی. فرمایا الا الذین آمنوا، پہلی نشانی ہے اللہ تو رسول تے ایمان کہنا ہے، وعملوا الصالحات دوسری نشانی ہے نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق تیسری نشانی ہے حق دی گال کرے، اور چوتھی نشانی ہے وتواصوا بالصبر صبر دی تلقین کرے. ہن ان تے یہ 4-5 منٹ دی گفتگو کرے سا ٹائم بالکل ہن نیڑے ہے. فرمایا کہ الا الذین آمنوا، ایمان دی دولت اتنی بڑی دولت ہی وے جڑے ویلے کوئی بندہ اپنے محبوب دے نال رشتہ جوڑ دین دے نا، تعلق قائم کر گندے، والو چلدا زمین تے ہے تذکر عرش بری تے ہونے. جی میں محبوب علیہ السلام دی حدیث پاکے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، جبریل امی آئیں محبوب علیہ السلام دی خدمت اقدس سے سامنے ڈٹھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے پہ. جبریل امی نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری نہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے جبریل امی تو میرے غلام حضرت ابو ذر غفاری کو کیویں جان دے؟ جبریل امی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تواڈے عاشق ہیں نا انہاں کو اتنا زمین والے نہیں جان دے جتنا عرش بری والے جان دے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے جبریل دسا ابو ذر غفاری کیڑا ایسا کام کرے دے جہندی وجہ کو اتنا زمین والے نہیں جان دے جتنا عرش بری والے جان دے. اگرچہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان دے کہ ان عمل کیڑا ہے جڑا زمین تے چلن دے باوجود ذکر عرش بری تے تھی دے، مگر محبوب نے کیوں پوچھے؟ فرمایا این واسطے یہ عمل بعد جو کوئی قیامت تک کرے تاکہ او بھی زمین تے ہوئے تذکرے ان دے عرش بری تے ہوئے. ان دی اہمیت کو اجاگر کرن واسطے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے ارشاد فرمائے جبریل یہ کیڑا عمل ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے سورہ اخلاص پڑھی رکھ دے، قل واللہ احد دے نالی کو پیارے اے سورہ اخلاص قل واللہ شریف ہر ویلے پڑھ دے. اور دوجی سب تو وڈی ایدی خاصیت ہے اے اپنے آپ کو کم تر سمجھ دے، دوجے کو افضل سمجھ دے. جڑے بندے دے اندر اے خوبیاں ہو سن کہ سورہ اخلاص نال پیار ہو سی اور ہر وقت اپنے آپ کو کم تر تے دوجے کو افضل سمجھسی، اے جانے جانا جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور زمین تے چلتا ہو سی انہیں تذکر عرش بری تے ہو سن، او کو زمین والے اتنا نہ جان دے ہو سن جتنا عرش بری والے جان دے. اچھا والا سا کیا کرنے جلے عیسال ثواب دی مجلسوں میں کل واللہ پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دیں؟ وہ ہی واسطے پڑھ دے ہیں تاکہ اصلا جو عیسال ثواب تے کل واللہ شریف پڑھ سوں تو یہ جیندے واسطے اصلا پڑھ دے پہے ان کو بھی ثواب ملسی ہوں دا ذکر بھی عرش تے اچھا تھی سی. اچھا بھائی گالے ہے
یہ ایسا سورہ فاتحہ پڑھ دے نا، جڑا بندہ پوچھے جناب کتا گیا ہوئے، اس نے فلانا دوست فوت تھی کہ فاتحہ پڑھن گیا سے آدھے ہیں نا، اسو تک کیا پڑھ دیں؟ سورہ فاتحہ پڑھ دیں، بالکل واللہ شریف 3 دفعہ پڑھ دیں، کیونکہ محبوب نے فرمایا اعزازی ثواب ہے، 3 دفعہ کل واللہ پڑھو تو قرآن دا ثواب ہے۔ اچھا شیطان اپنی زندگی دے وچ نا 4 مرتبہ روئے، پہلے جدہ وہ شیطان بڑے والد جدہ زمین تے سٹے گئے، تریجہ جدہ میرے آقا دی میلاد تھئی، میلاد النبی دے موقع تے روئے، اچھا 4تھی مرتبہ روئے سورہ فاتحہ جدہ نازل تھئی۔ ہن ہی حدیث تے گفتگو کروں تو پورا گھنٹہ بھی الگ ویسی۔ آخری گال سورہ فاتحہ دے تے کیوں روئے؟ بھئی شیطان دا فاتحہ نال کیا لینا دینا؟ شیطان دا فاتحہ نال کیا تعلق؟ نہیں سمجھے؟ سورہ فاتحہ دے نزول تے شیطان کیوں روئے؟ محدثین نے جواب دیتے سورہ فاتحہ دی آیات 7 تے جہنم دے دروازے ہیں 7 تے جیڑا سورہ فاتحہ پڑھ سی تے جے کو سورہ فاتحہ نال پیار ہو سی تے جیڑے واسطے سورہ فاتحہ پڑھی ویسی جہدے واسطے فاتحہ پڑھی ویسی اون دے واسطے جہنم دے دروازے بند تھی ویسے۔ ہن اے روندا پیا ہے کہ سورہ فاتحہ نازل تھی گئی ہے، میں گناہ کرے ساں، میں گمراہ کرے ساں، اے بندے جڑے ویلے دنیا تو ویسن وہ رسا فاتحہ پڑھ سے نو بخش دے سی، میرا گزارا کیویں تھی سی؟ کیا نہیں سمجھے؟ روض العرف دے وچے، سیرت ابن حشام دے وچے، البدایہ والنہایہ وچے، ضیاء النبی شریف دے وچے، اے حدیث پاک فرمایا اے شیطان روندا ہی واسطے پیا میں انہیں کو گمراہ کرے سا اے فاتحہ پڑھ سا۔ اور فاتحہ پڑھ سوں کہ کہنا پڑھ سوں؟ تے فاتحہ پڑھ سوں تاؤں تا روندا پیا بھئی فاتحہ پڑھ سن اللہ کو بخش دے سی جہدے واسطے فاتحہ پڑھ سن، میں جو گمراہ کرن دا رہی میری محنت رہ گان گئی ضائع گئی۔ عزیزان محترم ایمان دی طاقت ایک ایسی طاقت ہے کہ جڑے ویلے بندہ زمین تے چلے تذکرے عرش بری تے تھیندن۔ حضرت بلال مکے دی گلیاں چوے جنت دے وچ قدماں دی آواز سنائی ویندی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ایمان دی طاقت ہے حضرت بلال حبشی اگرچہ حبش دل رنگ کالا ہے لیکن محبوب علیہ السلام دے نال جو ایمان دی نسبت تھی ہے ول چشم فلک نے ڈٹھے ایو حضرت بلال کعبے دی چھت تے کھڑ کے اذان دیندا کھڑے والو حضرت بلال ایمان دی نعمت دیکھو دولت دیکھو کتنی عظیم ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے حضرت بلال کو دے دن کھڑے تھی ویندن آدھن یا بلالو انت سیدنا و مولانا، اے بلال تو ساڑا سردار بھی ہے ساڑا مولا بھی ہے۔ اور جڑے ویلے حضرت سیدنا بلال دنیا تو چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھاں عشق بار تھے فرمائے لوگو اج ساڑا سردار دنیا تو چلا گئے۔ یعنی یہ جڑی عزت ہے نا یہ ملدی ہے دامن اسلام دے وچ، یہ عزت ملدی ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا ہی عزت کو کئی باروں تلاش کرن دی کوشش کریں دے وہ مٹا دی تاوے دے وہ خائب و خاسر تھی دے وہ ذلیل تھی دے۔ عزت مل دن تا محبوب دے قدمہ چو نصیب تھی دے، عزت مل دن تا مدینے والے دی نگاہ نال تھی دے، عزت مل دن محبوب دی اتباع نال مل دن، عزت مل دن محبوب دے تعلق نال مل دن، عزت مل دن محبوب دی نسبت نال مل دن، عزت مل دن محبوب دے پیار نال مل دن۔ جڑا اے سارے گالی تے عمل کرے ہوں کو صاحب ایمان دن ہوں دے واسطے ایصال ثواب جائز ہے باقی واسطے جائز ہی کہنے۔ والفرمائے وعامل الصالحات نیک عملی کرے۔ اور اللہ نے قرآن فرمائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان گھنو اللہ تو نے رسول دے بعد ول کیا کرو؟ محبوب دی تعظیم اور توقیر کرو، ول سویرے شام عبادت کرو، تسبیح کرو، نماز پڑھو، سارا کچھ انہیں معنی مفسرین نے بیان فرمائے۔ اور کیا تھی گئے کچھ لوگ نبی دی تعظیم کریں دن عبادت تو خالی ہیں، کچھ عبادت کریں دن نبی دی تعظیم تو خالی ہیں۔ قرآن فرمائے کامل مومن ہو ہے جڑا تعظیم مصطفیٰ بھی کریں دے اور عبادت خدا بھی کریں دے۔ اور فرمایا وعامل الصالحات نیک عمل کرے وتواصوا بالحق اور حق دی گال کرے۔ انہی حق دی گال کرنے دے 3 مطلب ہے۔ پہلا معنی یہ ہے ہر جاتے پارٹی بدلی نہ کرے جتا حق ہوئے حق بیان کرے۔ دوجا معنی یہ ہے کہ آخری دم تک جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا پرچار کرے نہ رہے اور اچھائی دا حکم دے وے برائی تو روکے، جی میں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، وصال دا وقت ہے، شہادت دا وقت ہے، آپ تشریف فرمائیں ایک انصاری نوجوان آپ دنال ملاقات واسطے آئے۔ آپ نے جڑے والے لکھے کہ نوجوان ہے انہیں آ کے سوال کی تھے اے عمر ابن الخطاب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا میری طبیعت ٹھیک ہے پوتر، تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ دی۔
حضور کوئی خطا چاہیے فرمایا جڑی تو دھوتی بدی ودے تے بند پئی ودے یہ تیرے پیراں دے تلے آندی پئی ہے، اور جڑے ویلے کوئی شلوار یا کوئی تے بند بدے وہ پیراں دے تلے آوے تو مٹی لگ سی نا، اگر مٹی وچ گندگی ہوئی تو نماز دے قابل ہی کہنا راسو۔ فرمایا محبوب نے فرمایا شلوار کو ٹخنے دے اوتے رکھو، یہ نہیں بھئی ادھی پنڈلی تک چکی ودے رہو، یہ بھی نہیں مناسب، ان کو جڑا نا ٹکنے تو اتے رکھو۔ محبوب کو یہ گال نہ پسند ہے کہ تواری جڑی شلوار یا تیبند یا کرتا یہ جڑا دھوتی بدے میں یہ پیر دے تلے آوے مٹی لگے گندگی لگے نماز دے قابل نہ رہو، یہ تو دین نفاست والا ہے، یہ تو طیب و طاہر کرنے والا دین ہے، ان کو تساں شلوار کو یا تیبند کو اتے رکھو۔ ہن ہے آخری سا شہادت دے نال آپ ہم کنار تھی بنا لیں، لیکن محبوب دے دین دے ہوتے دین کو نافذ کرنے جتنے ساختن فرمیدن نوجوان یہ یاد رکھیں این تو تیری جڑی تیبہ دے نا یہ دھوتی جڑی ہے یہ پیریں دے تلے ناوے ٹکھنے تو اتر آوے۔ آپ دی آخری گفتگو ہے تو بعد آپ شہید تھی گئے، آپ دا وصال تھی گئے، یعنی فرمایا وَالتَّوَاسُوا بِالْحَقِّ دا معنی یہ ہے کہ حق دی گال کریں، اور حضرت امام قرطبی فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس تو روایت کر کے فرمایا تَوَاسُوا بِالْحَقِّ دا معنی ہے قرآن دے نال جڑے رہے، قرآن دے نال محبت کرے، قرآن دے نال محبت کرے۔ حضرت ابوالعالیہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد ہیں، تسا بخاری شریف پڑھو نا تو حضرت ابوالعالیہ دا بار بار نہ آسی، ایون کہ جڑی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دی تفسیر ہے نا کہ اللہ اپنے نبی تے درود کیویں بھیجے دے، این دی تفسیر کرنے والے بھی حضرت ابوالعالیہ ہیں۔ وہ حضرت ابوالعالیہ اتنے بڑے امام پہلے غلام ہن، لیکن جڑے ویلے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے وال سادے بھی امام بن گئے، وال امام بخاری دے بھی امام بن گئے۔ پتہ چلے امام بننے واسطے پہلی شرط نبی دا سچا غلام ہونا چاہیے۔ وہ حضرت امام ابوالعالیہ آپ ایک میدان جنگ وچ گئے، آپ دے پیر دوتے تلوار لگی ہے، تلوار زہر آلود آئی اور چونکہ لوہے دی آئی اور لوہے دی جناب والا اثرات انہوں دے پیر تے تھے، پیر گل گئے، وال اتو دے عطیبہ اور حکمات کو لگئے کہ جناب میرا پیر گل گئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کٹی سی، ہون اساں انستھیزیا والے کول وینے آپریشن کرے نا بے ہوشی دے دین، تو انہوں دے اون ٹائم دے جڑے عطیبہ اور حکماں ہن انہوں نے کہ جناب تہاڈا پیر کٹن واسطے تو کو بے ہوش کرنا پوسی، چونکہ ابوالعالیہ تابعی ہیں اور انہوں نے اتنا احتیاط کریں دیں کیونکہ اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سکر دا معنی نشہ ہے، تو وہ آدھے یہ نہ ہوئے کہ کوئی ایسا نشہ ہوئے جن دی وجہ کو اساں خدا کو ناراض کر باؤں۔ ابوالعالیہ فرمائے پیر بھی میرا کٹو لیکن میں کو نشہ آور دوائی نہ روائے، یہ عشق دی گال ہے، قرآن نال تعلق دی گال ہے، پر میں میرا پیر نہ کٹائے۔ انہیں کہ حضور والا وال کیڑی ایسی شاید تو آپ کو دیوں جن دی وجہ کو تسا دنیا مافیا تو بے خبر تھی ونجو تے تو آپ کو اثر ہی نہ تھی وے تو آدھا پیر کٹ دیوں تکلیف ہی نہ تھی وے۔ ہون ابوالعالیہ نے کیا فرمائے؟ فرمایا ایک ایسا کاری لب کیا ہو جڑا قرآن پڑھے تک پتہ چلے کہ ہونے قرآن نازل تھی نہ بھائی، جڑا قرآن پڑھے ان دے اسرار و رموز ان دی کیفیات دے وچ میں مبتلا تھی ونجا، ایک کاری گھن کیا ہو وہ قرآن پاک دی تلاوت کرے، وہ جلے تلاوت کرے میرے آئے پلکا جھپکنا بند تھی ونجن، میں عالم تحیر چلا ونجا، تو سب محسوس کرو کہ میرا رابطہ صاحب قرآن نال بھی تھی گئے اور رحمان نال بھی تھی گئے، اور اوہلے تو سب میرا پیر کٹ چھڑائے۔ ہون جڑے قرآن دے کاری دا بندوبست ہے، حضرت ابوالعالیہ دے سامنے قرآن مجید دی تلاوت تھی ہے، انہاں پڑھنا شروع کر دیتے، سورہ رحمان تلاوت تھی پئی ہے، حضرت ابوالعالیہ عالم تحیر چلے گئے، پلکاں جڑنا جھپکنا بند تھی گئے۔ ہون جناب انہوں نے عطیبہ نے حکمان نے انہوں نے پیر کٹ دیتے، جلے ان کیفیت واپس ہیں اپنے پیر دا پوچھے لے، انہوں نے کہ حضور تو آدھا پیر ہے اپنے ہاتھ تے وہ پیر رکھ کے آدھن اے میرا قدم جڑے ویلے تو اللہ دی بارگاہ چ حاضر تھی ہے تو اٹھا دسی ابوالعالیہ کنا غیر دی طرف چل کے نہیں گیا یا قرآن دی طرف چل کے گئے یا صاحب قرآن دی طرف چل کے گئے، انہاں دی پوری زندگی یا قرآن دی طرف چلیے یا صاحب قرآن دی طرف چلیے۔ اور لوگاں پوچھے حضرت اے کیا؟ فرمایا جے کو قرآن پاک دی محبت دا نشہ آوے نا باقی سارے نشے چھڑوا رہے ہیں۔ آج ایسا دور کیوں ہے کہ سیرت ساکو سورہ فاتحہ بڑی مشکل نہ لاندی ہے، سورہ اخلاص بڑی مشکل نہ لاندی ہے، اور آج کل تا دور ایسا ہے اساں جڑے ویلے اڑتے ہیں علماء دے خلاف بولے سو، اپنی حالت ہے کہ کہیں کو آکھو نے میں جنازہ دی دعا چا سنا، جنازہ دی دعا ہی نہیں آندی، ابا فوت تھی ونجو مولی صاحب کو ساڈا غسل دے وے کیوں تسا اندھے ہی وے تمہارے ہاتھ کام نہیں کریں دے، ابا تہاڈا فوت ہے مولی صاحب کیوں دواوے تسا دواؤ۔ اچھا جناب جنازے دے ٹائم جنازہ صرف مولوی صاحب کو آندے پیچھو کہنی، اور
محدثین نے بڑی خوبصورت گالی لکھے فرمایا ایک لوگ ایسے ہو سن پہلے لوگوں نے پیو ماں نال دھوکھا کرے سن ایک وقت اسی اپنے پیو ماں نال دھوکھا کرے سن کی میں دھوکھا کرے سن فرمائے ویسن جو صحیح نا جنازے دی دعا کرنا اسی بات سمجھ کے چپ کر کے کھڑے تھی ویسن اور جنازے دے 2 ارکان ہیں 2 فرض ہیں قیام کرنا تے تکبیرات آکھنا جڑا بندہ ہون امام سے اللہ اکبر آکے تے پیچھو اللہ اکبر آکے تو ثنا شروع کر دو درود شروع کر دو جنازے دی دعا شروع کر دو جنازہ نہیں تھی دا پیچھو اللہ اکبر آکھنا ہی فرض ہے یہ یاد رکھے مسائل بھی یاد رکھے کرو تو جنازے دے 2 ارکان ہیں 2 فرائض آکھ دو قیام کرنا تے تکبیرات آکھنا ہون جناب والا اکثر لوگ امام سے اللہ اکبر کی تو نہیں پیچھو اللہ اکبر آکے درود شروع کر دیتا وال جنازے دی دعا تے چھلام جڑا پیچھو تکبیرہ نہیں آتا ہوں تو جنازہ تھی نہیں کہنی مسئلہ ہے اور اگر جنازے وال ایک نوہ چارہ رواج ہے جنازہ تھی نہ بیو نا 2 یا 3 تکبیر امام نے آخر جیسے چپ کر کے کھڑ سو ہو جنازہ تو تھی گیا ہون کی میں رلوں والے چلو دعائے چرا لوے سو ایویں نہیں جڑے ویلے ونجو دیکھو کہ 2 یا 3 تکبیراں تھی گئن تو اللہ اکبر کر کے رال ونجو جتنی دیکھو امام سلام پھیرے دے اتی تکبیراں آ کے اللہ اکبر اللہ اکبر آ کے سلام پھیرے دو جنازے شامل تھائے کرو کھڑے نہ رہے کرو ٹائم کو ضائع نہ کیتا کرو اچھا اور محدثین فرمائیں کہ پہلے لوگوں دے پیو ماں نال دھوکھا والا اپنے پیو دے نال دھوکھا ماں نال دھوکھا لوگوں دے پیو ماں نال کیا دھوکھا جنازے دی دعا نہیں دی گئے کھڑن وال وہ وقت دے اپنا ابا تے اماں جو فوت تھیندے نا جنازے دی دعا نہیں دی کھڑن او تیرے تا کام تو خود جنازہ پڑھاویا او تیرے تا کام ہے تو ابے کو غسل خود دیویا دھیری دی تربیت ایسی ہوئے کہ ماں کو غسل خود دیوے اچھا وال سڈنا بھی علماء کو اور ماشاءاللہ نکاح دے ٹائم بھی صرف مولوی صاحب کو نکاح پڑھاونا دے کہیں کو پتہ ہی کہنی نکاح دی شرائط کیا ہے نکاح دے ٹائم بھی تو مولوی دے پابند جنازے دے ٹائم بھی مولوی صاحب آمن غسل دے ٹائم بھی مولوی صاحب آمن اور مندے کھاون دے ٹائم بھی مولوی صاحب آمن کیوں تو ساندے ہو تمہاری زبان کام نہیں کرے دی میں ایک جگہ تے گیا کہ بندے نے مسئلہ پوچھے جائے صحیح جائے کو دعائے قنوت نہ آوے کیا کرے میں کہ یاد کرے ان دی وجہ کیا ہے غیبت کر سکتے ہو چغلی کر سکتے ہو حسد کر سکتے ہو لوگوں دیتے جناب کیچڑ اچھال سکتے ہو تو تُسن دعائے قنوت یاد نہیں کر سکتے جنازے دی دعا یاد نہیں کر سکتے یہ رعایتاں علماء تائیں واسطے دیندن کہ بالکل کھاتا چٹ نہ تھی رعایت دا معنی یہ نہیں کہ تُسن جڑے احکامات ہیں انہوں کی بول بنو وال ہون تا غضب ہے جنازے دے اندر دی دعا تو آکونیاں دی بہرحال ہے کہ ٹبر نہیں منگنے دا جڑا موئے ہوں دے واسطے کیا کیتے تُسن دسو اے جائز ہے اور تو کو کیویں پتہ لگا فون آئے اچھا تو کو کہیں دسے ول چوکے بندے آئے کیری کرا کے آئے کار تے آئے اے جائز ہے اگر جنازے دے بعد کوئی آکھے اللہ میرے ابے کو بخش دے تو اللہ ناراض سی کہ میرے کو کیوں بخشش منگی ہے کوئی سوچو اور سوچو ہی میں کہ اپنے مرن والے دے نال وفا کرو تو عزیزان محترم آخری گال کہ جندے وچ 4 خوبیاں سے نو خسارے کہنی ایمان کہنا وے نیک عمل کرے حق دی گال کرے اور چوتھی گال کیا ہے صبر دی تلقین کرے صبر دی تلقین کرے صبر دیتے 2 چھوٹے چھوٹے گالی کر کے گفتگو ختم کرے نہ پیا کتاب الثقات ابن حبان نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھے فرمایا کہ عبداللہ نامی ایک شخص جڑے جہاد کرنے واسطے گئے مصر دریا دے کنارے ویندے پہن تو ڈٹھے ایک خیمے دے وچوں آواز آندی پئی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے حضرت عبداللہ فرمیدن جڑے ویلے شکر دی آواز آئیے میرے کنے جو میں کہ دیکھاں تو صحیح ان دریا دے کنارے دوتے کیڑا بندہ ہے جڑا خیمے دے اندر اللہ دا اتنا شکر ادا کرے نہ پائے آدھن جڑے ویلے میں گیاں دیکھ کے حیران تھی گیاں ایک شخص سے اکھیں تو نبینا ہے ہاتھ ان دے روئے کٹے ہیں ان دے پیر روئے کٹے ہیں ان دے کچھ کوڑ دی مرض لگی ہوئی ہے ان دے مکھیاں ہیں اور زبان دے نالا دے اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے میں آکھے یار تیرا آزا کوئی سلامت کہنی والوی تو اللہ دا شکر ادا کرے نہ پائے اتنا تکلیف ہے جو مبتلا ہے والوی تو صبر کرے نہ پائے شکر کرے نہ پائے انہوں نے آکھے یار گال ہے بے شک میرے آزا سلامت کہنی میری زبان تو سلامت ہے جنہیں لال میں ہوگا ذکر ہی کر سکنا شکر ہی کر سکنا تو میں جڑے والے ڈٹھے کہ اتنا نیک آدمی اتنا ازمائش اور مصائب دے وچ مبتلا بھی اتنا صبر کرے نہ پائے میں کون دے نال عقیدت تھی گئی ہے محبت تھی گئی ہے میں ان دے قریب تھی گیا میں ان کو پانی پلائے میں کہ یار میرے لائے کوئی حکم ہوئے تا دسا انہیں کہ میرا ایک 9 سال دا پتر جڑا لکڑیاں چوڑ کے آندے اور سارے گھر دا گزارا تھی دے آج
پانجرے تھی گئے وہ گھروں گئے واپس نہیں آیا اگر تو میرے تے احسان کر نہیں چاہنے تو وانج میرے پوتر کو لبھا حضرت شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرمیدن میں جڑے ویلے پوتر کو لبن گیا دریا دے کنارے تے میں ڈٹھے میں ایک مٹی دا تودا ایک بال تے ڈٹھے بال فوت تھی گئے لکڑی دا گٹھڑا نال پہ تھیا جلے وہ گنڈڑی میں لکڑی دے ڈٹھی ہے بال کو ڈٹھے مٹی دے تلے دبے ہوئے میں مٹی ہٹائی ہے میرے کو بڑا ارمان لگے یقینا نے ہوں دا بال ہو سی وہ جگہ صبر تے شکر دی تصویر بنا ہوئے عملی تفسیر جے کو میں ہونے دیکھ کے آیا فرمیدن میرے دل کو بڑا ارمان لگے اکھیں جو آنسو روات ہیں میں 9 سال دے بال دے جنازے کو چاہ کے پیو دے نال رکھے چونکہ وہ پیو نابینا ہے ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے جسم دے اتے جنابے والا خارج دی مرض ہے میں ان کو آکھے کہ یار گال سن اللہ نے فرمایا ان اللہ ما صابرین جڑا صبر کرے دے رب دی مائیت نصیب تھی دیئے جڑے ویلے میں صبر دے اور شکر دے فضائل بیان کیتے انہیں کہ یار تو دے دھانے میں بڑا صبر اور شکر کرن والا ہاں تمہیں کو اصل گال دس اصل گال کیا ہے انہیں کہ یار تیرا جڑا بیٹا ہی وہ ایک مٹی دے تودے دے تلے آگئے فوت تھی گئے انہیں جنازہ میں چاہیا اور تیرے نال رکھے انہیں کہ انہا للہ و انہا الہ راجعون اے میرے مالک اے بال تیری نعمت ہے تیری عطا ہے جڑے ویلے تے نعمت دیتی ہے انہیں بھی میں شکر ادا کیتے آج تے نعمت واپس کیتی ہے میں تیرا شکر بھی ادا کرے نا تے صبر بھی کرے نا تو شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرمیدن جڑے ویلے انہیں تھوڑی دیر واسطے روئے انہیں روح کفہ سے انسری تو پرواز کر گئی ہے جلے وہ فوت تھی گئے نا میں آکھے ہون پیو تے پوتر دا جنازہ پڑھاونے انہیں کو کفن دیونے بندہ کوئی کہنی دریا دے کنارے ایک خیمہ لگا ہے ہونی دے جنازے تے کون آسن آدھر میں یہ سوچا ہی ہے میں ڈٹھے لوگ یہ جوک در جوک آنے پہن ایک نہیں دو نہیں ہزاران دی تعداد تے لوگ کٹھے تھی گئے آکے کوئی انہیں کٹھے ہوئے ہتھانی جگہ کو چم دے کوئی انہیں دے پیروں کو چم دے میں سوال کیتے یار اے دسو کون ہے انہیں کہ تو نہیں جاندا میں کہ میں نہیں جاندا جلے انہیں تعارف کیتے میری دھار نکل گئی ہے انہیں کہ اے محدث ابو کلاب ہیں جڑے حضرت عبداللہ بن عباس دے شاگردن جنہیں کو 1 لاکھ حدیث یاد ہے اے حافظ الحدیث ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے فقیہ ہیں اتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے محقق ہیں اور صبر دی عملی تفسیر ہیں عملی تصویر ہیں فرمایا میں وہ لوگیں نے سوال کیتے یار تو کو پتہ کیوں لگے بھئی یہ فوت تھی گئے اتنا ہزاراں لوگ جو جنازہ کٹھے تھی گئے فرمائے حاطف غیبی تو آواز آئی ہے جائیں اپنی بخشش کراؤنی ہے ونجو میرا صابر بندہ دنیا تو ویندہ پائے اندہ جنازہ پڑھو جڑا اندہ جنازہ شریف تھی میں رب سارے تو بخش دے روض الریاحین دے اندر ایک گال لکھی ہوئی ہے حضرت ابو نصر سراج رحمت اللہ علیہ فرمیدن ایک نے میں ابو نصر سراجی بہت بڑے حدیث ہیں اسماء محدث ہیں حدیثاں دے حافظ ہیں حافظ الحدیث ہیں اسماء الرجال دی کتاب پڑھ سو نا تھا ابو نصر سراج دا تو کو ذکر مل سی فرمیدن میں حج کرن واسطے گیا نا تے کعبے دا طواف کرے نا ودام میں ڈیٹھے ایک عورت ہے ان دے ہوتے نا انوار و تجلیات دی بارش تھی نہیں بھئی جڑے ویلے میں ڈیٹھے نا بھئی ہوتے انوار و تجلیات دی بارش تھی نہیں بھئی موں دے قریب گیا میں ان کو سلام جو کیتے نا انہیں میرا نام گھن کیا کہ ابو نصر سراج تو اے پوچھنا چاہنے بے تیرے ہوتے نور دی بارش کیوں تھی نہیں بھئی آدھر میں کہتا صاحب کشف روض الریاحین دے وچ علامہ امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتے واقعہ اور روح البیان دے اندر بھی ہے تفسیر روح البیان دے اندر فرمائے میں حیران تھی بھئی صاحب کشف میں آکھے بی بی میں کو ایمیں لگ دے کائنات دے وچ نا سب تو ولی اللہ دی ولیہ تو ہیں انہیں کہ اگر میں تے کو اپنے درد دی کہانی سناوا نا تیرا جگر پگھل کے بہر آوے سے اے مقامی میں نہیں مل دے اصل لوگ رہ دے نا یار فلاں جڑا بندہ بڑی پرواز کرے نا پائے ساری نظر پرواز تے ہوندی ہے کنا ہوندے پیر دے چھالیں تے بھی نظر رکھی پائے اگر ایسا دے دے یار فلاں بندے کو بڑا عروج ہے یارو عروج تا دے دے وے اے بھی ڈٹھا کرو اندے پسے پوشت کتنا قربانیاں تے کہانیاں چھپیاں تو بی بی نے آکھے ابو نصر سراج اگر میں تے کو اپنے درد دی کہانی سناوا تیرا جگر پگھل ویسی میں آکے بی بی سناو چاہ آکے سی میں مسلمان ہاں مومنہ ہاں محبوب دا کلمہ پڑھن والیاں ایک نے عید الاضحی قربانی دا دے ہے میرے خامد نے ایک جانور بکرا ذبح کیتے قربانی کیتی ہے اور میرا چھوٹا پتر تے وڈا پتر نال کھڑے ہیں ہی واسطے آدن بالوں دے سامنے جانور ذبح نہ کرو چھریاں نہ رکھو اور جانور دے سامنے بیا جانور بھی ذبح نہ کرو اور جانور دے سامنے چھری کو تیز نہ کرو تو سب بیٹھے ہو آخری گالی میں 2 منٹ ایسا ہی رکھو جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حاضی تو فرمیدن کہ میرے پوتر نے لٹھے وڈے پوتر نے کہ ابا جی نے بکری ذبح کی تھی انہیں چھری چاہتی ہے چھوٹے کو ذبح کر چھڑے
جڑے ویلے میرا ایک بیٹا تڑپے چونکہ چبارے دے ہوتے انہیں اپنے بھائی کو ذبح کیتا یہ جلے اتھوں نکلے تلے ڈھٹے اور ان کو چوٹ لگی ہے ان چوٹ دی عالم دے وچوں جنگل والے پاسے بجے جڑے ویلے جنگل والے پاسے گئے میرا خامد ان کو لبن واسطے گئے اتنی دور چلے گئے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا چاہ گئے میرا خامد گرمی دے موسم دے وچ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے اور پیچھا میں جلے خامد کو تے ادھر کو لبن گئیاں میرا ایک بال ہے جڑا بامبڑے کھاندا زمین دے ہوتے وہ جڑی میں ہانڈی چڑھائی ہے ان دے قریب گئے ان دے الٹی ہے ان کو آگ لگی ہے اتھا مر گئے ایک ذبح تھی گئے ایک کو بھیڑیا چاہ گئے خامد ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے دوجے کو آگ لگ گئی ہے وہ ختم تھی گئے وال میری ایک بیٹی ہے جڑی شادی شدہ ہی جلے ان کو پتہ لگے میرے ابے دا گھر سارا اجڑ گئے ان دی آہ نکلی اتھا فوت تھی گئی سارا خاندان چلا گئے زاروں قطار روندی ہم ایک رات ستیاں مدینے والے محبوب دی زیارت نصیب ہے جانے جانا جانے کائنات غم گسار عالم غم گسار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہے میرے آقا فرمائے میری امتیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فرمایا میری نال عقیدت محبت رکھنے والی میری امتیا یاد رکھ تیرے کو لڈو رستے ہیں کہ صبر دا رستہ ہے کہ بے صبری دا صبر کرے سے تا معیت خداوندی نصیب تھی سی بے صبری کرے سے تا اللہ ناراض تھی سی فرمایا ابو نصر سراج جدان دا میں سبق پڑھے نا وال میں صبر دیتے قائم اور دائم تھی گئیاں اے معیت خداوندی دی علامت میں طواف کرے دی ودیاں تو اکھی نال لے دے میرے تے انوار و تجلیات دی بارش کی عزیزان محترم اساں سارے کو اللہ اپنی موت یاد رکھن دی توفیق عطا موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے جڑی میں گفتگو کی تھی ہے اگر تو کو سمجھ آئیے تو اللہ دی عطا ہے اگر نہیں سمجھ آئی تو سارے نفس دی شامت ہے اللہ ساکو معاف فرماوے اور جڑے دنیا تو چلے گئے ریاض صاحب اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرماوے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین